بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، تاریخ اسلامی کے اس لیکچر میں ہم خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور دور خلافت کے اہم اقدامات اور خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا تو امت پر لازم تھا کہ وہ اپنے امور مملکت کو چلانے کے لیے اور امت کے اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے امیر کا انتخاب کرے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر واضح طور پر کسی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی کہ کوئی اپنی خلافت کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک کو، ارشاد پاک کو پیش کرتا، اور یہ ممکن نہیں تھا صحابہ کرام سے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فرمان آ جانے کے بعد اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرتے۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال فضیلت مختلف صحابہ کرام کے بارے میں وارد ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی جو تربیت فرمائی تھی حکم الہی کی روشنی میں، وشاورہم فی الامر، کہ حبیب کریم آپ ان اہل ایمان کو معاملات میں اپنے ساتھ مشاورت میں شریک فرمائیں۔ حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کی رہنمائی من جانب اللہ وحی الہی سے ہو رہی تھی، مگر اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اور آنے والے وقت میں انہیں ایک خاص طرح کے فیصلہ جات لینے کے لیے تیار کرنے کے لیے مشاورت کے مراحل سے گزارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 18 کے اندر اہل ایمان اور صحابہ کرام کا ایک خاص وصف بیان کیا، الذین یستمعون القول، کہ یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور جو بہترین چیز ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد انصار میں سے بعض صحابہ کرام نے اولاً ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر مشاورت شروع کر دی آنے والے خلیفہ کے لیے۔ اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ چند اور مہاجر صحابہ کرام بھی ثقیفہ بنو سعدہ میں پہنچے، اور تبادلہ آراء اور تبادلہ خیالات اور دلائل کے بعد آخرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا امیر اور خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ آپ کی بطور خلیفہ اول تقرری کے اندر ظاہر ہے کہ جو شورا تھی اس نے آپ کی اسلام کی خدمات کو بھی سامنے رکھا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں جو آپ کی عزت اور مرتبت تھی، جو اہمیت حضور آپ کو دیا کرتے تھے اپنی حیات ظاہری میں، وہ بھی آپ کے سامنے تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل، آپ کی بزرگی، آپ کا شرف، یہ تمام چیزیں اس شورا کے سامنے تھیں جنہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ اور یہ بات بھی بالکل نمایاں طور پر ہر ایک کے سامنے تھی کہ حضور نبی کریم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنی طرف سے دو اہم اور بنیادی عبادات، حج اور نماز کے امیر اور امامت کا جو منصب تھا وہ بھی آپ کو زندگی میں عطا فرمایا تھا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کے لیے اور مسلمانوں کی وحدت اور بقا کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے بہت اہم اور فیصلہ کن اقدامات کی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی ایک لشکر کو روانہ کر چکے تھے جس کی سپہ سالاری حضرت اسامہ بن زید کے پاس تھی، روانہ کرنے کا فیصلہ فرما چکے تھے، اور لشکر مدینہ سے باہر مقام جرف پر جمع ہو چکا تھا۔ حضور نبی پاک کی علالت کی جب خبر ملی تو لشکر کا جو جانا تھا وہ عارضی طور پر روک دیا گیا، اور جب صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو لوگوں نے بظاہر حالات کی جو کمزوریاں تھیں اس کی روشنی میں آپ کو اس مہم سے روکنے کی کوشش کی، مگر آپ کا جو عزم تھا، آپ کا جو استقلال تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کے اندر جو آپ کی فنائیت تھی، آپ نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ کرنے کا اعلان فرما چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا چلے جو سپہ سالار ہیں انہیں بدل کر کوئی تجربہ کار بنا دیا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت اسامہ کو حضور نے نامزد کیا، تو جن کو آقا نامدار نامزد کر چکے ہیں
ابو بکر کی یہ مجال نہیں کہ انہیں کینسل کر کے کسی اور کو بنا سکے۔ روانہ کیا اور وہ لشکر کامیاب و کامران ہو کر لوٹا۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارک کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، جن میں مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ بن خویلد اور صباح بن الحارث، اور عرب کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا مسلمانوں کے خلاف، اور اسلام کی جو جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہو جانے والی اسلامی سلطنت تھی اس کو پامال کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان انتہائی پریشان کن حالات کے اندر بھی آپ عظیمت کا پیکر بن کر رہے، اور آپ نے وہ فیصلے لیے جس سے جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما کر دیا گیا، اور اسلام اور اسلامی سلطنت کو ایک بار پھر استحکام نصیب ہوا۔ اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ تھے جو اسلام سے مرتد ہونے لگے، جنہوں نے بغاوت کر دی، جن میں بحرین میں نعمان بن منذر تھے، عمان میں لقیط بن مالک تھے، اور کندہ کے علاقے کے چند لوگ تھے۔ آپ نے ان کے خلاف بھی اپنی مہمات کو روانہ فرمایا اور بغاوت کو کلا کما کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ باقی اسلام تو ہمیں قبول ہے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے۔ اس پر بھی صحابہ کرام کے درمیان مشاورت ہوئی کہ وہ لوگ جو باقی سارے دین کو قبول کر رہے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کو نہ بھی دیں تو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے، چونکہ ابھی ریاست کمزور ہے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دین کو آقا کریم کی ذات مبارکہ کے اندر، حیات طیبہ کے اندر مکمل ہوتے دیکھا تھا، آپ نے کہا نہیں، نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اور جو آقا کریم کے زمانے کے اندر اونٹ کی ایک نکیل کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اگر اب نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ تو آپ کے اس عزم مصمم کے سامنے وہ تمام طرح کی سازشیں اور وہ تمام طرح کے جو فتنے پیدا ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے، اور مسلمان ہر اعتبار سے مستحکم ہوئے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو پیش آیا وہ بعض حفاظ صحابہ کرام کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ چونکہ قرآن مجید کا ہم نے زیادہ جو اہتمام ہے اس کا تعلق حفظ کے ساتھ ہے، حفاظ صحابہ کرام ہے، اگرچہ قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا بھی موجود تھا، پتوں کے اوپر، چھالوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، مختلف انداز سے اس وقت کے جو وسائل موجود تھے اس پر لکھوایا بھی گیا تھا، مگر ساتھ ساتھ اس کا بڑا سورس حفاظ صحابہ کرام بھی تھے۔ جب حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کی خدمت میں عرض کی کہ خدا کے لیے قرآن مجید کو بچائیے اور اللہ کی کتاب کو ایک مدون کتاب کی شکل میں جمع کیجئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہیں ہم قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ نے اس پر تأمل کیا اور پوچھا کہ اے عمر، میں وہ کام کیسے کروں جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ترغیب دیتے رہے، دلائل دیتے رہے، قائل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا۔ اور مشہور جو کاتب وحی تھے حضرت زید بن ثابت، انہیں طلب کیا گیا اور یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی کہ وہ قرآن مجید کو ایک مدون کتابی شکل کے اندر جمع کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اندرونی جو شورشیں تھیں اور بغاوتیں تھیں، ارتداد تھا، منکرین جو زکوٰۃ تھے، ان کے خاتمے کے بعد ملک سے باہر پھر جہادی مہمات کا آغاز بھی ہوا۔ عراق اور شام کے کئی علاقے اور مکران کے علاقے مسلمانوں کی فتوحات کے اندر شامل ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک اہم خصوصیت جو کہ خلافت کو خلافت راشدہ بناتی ہے، وہ آپ کا نظام شورا پر عمل کرنا تھا۔ مسلمانوں کے فیصلہ جات کے لیے فرد واحد کا بطور خلیفہ فیصلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک شورا قائم تھی جن کے اندر کبار اور اہل الرائے صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل اور دیگر کبار صحابہ کرام شامل ہوتے تھے۔ ہر پیش آنے والے مسئلے کو اس شورا میں رکھا جاتا تھا، مشاورت ہوتی تھی، تبادلہ خیالات ہوتا تھا، ہر کوئی اپنی دلیل دیتا تھا، اور جو بہترین نتیجہ ہوتا اسے بطور فیصلہ نافذ کر دیا جاتا تھا۔ نظم و نسق کی بہتری اور آسانی کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی وسیع سلطنت کو کئی صوبوں کے اندر بانٹا، تاکہ جو ڈسپلن ہے، سلطنت کا جو وقار ہے وہ قائم ہو، اور حکم حکومت کی جو رٹ ہے وہ قائم ہو سکے۔ آپ نے مدینہ، مکہ، طائف، یمن، نجران، حضرموت، بحرین اور دومت الجندل طرح کے مختلف صوبہ جات بنائے، اور ہر صوبے کا ایک الگ سے گورنر اور والی مقرر کیا، ان کے عامل مقرر کیے۔ ان صوبے کے نظام کو جو مقامی طور پہ سنبھالتا تھا اور جو مرکز تھا مدینہ کا، اس کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا اور ہدایات پر عمل کرتا تھا۔ آپ کی خلافت کے اندر
لوگوں کی سہولت کے لیے اور معاملات دین کی تفہیم و تعلیم کے لیے، اور جو اصل مقصود تھا اسلامی حکومت کا کہ اسلام لوگوں تک پہنچے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلایا جائے، دین کی ترویج ہو، اشاعت ہو، اس کے لیے ایک باقاعدہ محکمہ افتاء کا قیام عمل میں لایا گیا۔ علم دین اور فقہ کے جو ماہرین صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی اور دیگر صحابہ کرام، انہیں مختلف علاقوں کے اندر بانٹ کر وہاں کا مفتی مقرر کیا گیا۔ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کہ تمام فتویٰ جات انہی سے لیے جائیں گے، اور یہ جو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ مفتیان تھے، ان کے علاوہ کسی اور کو فتویٰ دینے کی اجازت نہ تھی، تاکہ سلطنت کے اندر، ریاست کے اندر ایک ہماگیریت رہے، ایک یکجہتی رہے، اور ہر کوئی اپنی الگ الگ کی بات نہ کرے، بلکہ جو اہل علم ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو متفقہ اور جو ترجیحی بات ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ انتشار کا شکار نہ ہوں۔ آپ کی خلافت کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم لوگ تھے، اقلیتیں جو تھیں، انہیں بھی نہایت محبت اور پیار کے ساتھ رکھا گیا، ان کے بارے میں نہایت محتاط اور نرم رویہ اپنایا گیا، انہیں مسلمانوں کے برابر حقوق دیے گئے، اور ان کا جو ٹیکسیشن کا نظام تھا اس کے اندر بڑی دانش مندی کے ساتھ شرح طے کی گئی، اور جو کمزور لوگ ہوتے تھے، ان میں جو معذور ہوتے تھے یا بوڑھے ہوتے تھے جو کمائی نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے آسانیاں مقرر کی گئیں تاکہ ان کے لیے اسلامی ریاست میں رہنا مشکل نہ ہو جائے۔